کلاسز میں ہم نے نماز کے بارے میں تکبیر سے لے کر سلام تک کا مطالعہ کیا، جس میں ہم نے مختلف نئی دعائیں بھی دیکھی اور مختلف دعاؤں کا ترجمہ بھی دیکھا۔ آج انشاءاللہ ہم نماز کے بعد کے مسنون اذکار اور نماز سے متعلق دیگر احکامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ نماز مکمل کر لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون عمل ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند تکبیر کہتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تمام ہونا تکبیر یعنی اللہ اکبر کی آواز سے پہچان لیتا تھا، یعنی جب ہم سلام پھیر لیں تو اس کے بعد بآواز بلند کہیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کے کلمات بھی کہتے تھے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ختم کرتے تو 3 بار استغفار کرتے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد نسبتاً بآواز بلند کہتے اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت مسنون اور پسندیدہ عمل ثابت ہے، خصوصاً فرض نماز کے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید یہ کلمات بھی ادا کرتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ شروع سے اس کو ایک بار دیکھتے ہیں کہ کیا تسلسل ہے۔ نماز پوری کر لینے کے بعد آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ تسلسل ہے جو ہم نے ہر نماز کے بعد خصوصاً فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور بہترین عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ تو یہ دعا بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں اللہ اکبر استغفر اللہ 3 بار، اس کا ترجمہ آئی ہوپ سب کو آتا ہی ہوگا۔ یہاں سے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اللہم انت السلام۔ پچھلی کلاسز میں بھی ہم نے دیکھا اللہم کے معنی کیا ہوتے ہیں، اے اللہ۔ انت السلام اس لفظ کا مطلب ہے تو صاحب سلامتی ہے یا تو سلامتی والا ہے، آسان لفظوں میں۔ ومنک السلام اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے۔ تبارکتا تو بڑا ہی بابرکت ہے، یا ذا الجلال والاکرام اے ذو الجلال والاکرام یا اے جلال اور اکرام عزت والے۔ نیکسٹ جو یہ دعا ہے
इसमें ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु से लेकर कदीर तक ये कलमा है, ये सबको मालूम ही होगा और आई होप इसका तर्जुमा भी आप लोगों को मालूम होगा। आगे से देखते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह या अल्लाह, ला मानिअ लिमा अअतैता, तेरी अता को कोई रोकने वाला नहीं है। वला मुअतिया लिमा मनाता, वला मुअतिया लिमा मनाता, और तेरी रोकी हुई चीज को कोई अता करने वाला नहीं है। वला यनफ़उ दल जद्द मिनकल जद्द, और दौलतमंद को इसकी दौलत तेरे अजाब से नहीं बचा सकती। फिर मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है, सही बुखारी की हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद इन कलिमात के साथ अल्लाह ताला की पनाह तलब किया करते थे, यानी नमाज के बाद ये कलिमात भी अदा किया करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुबनी व अऊज़ु बिका मिनल बुखली व अऊज़ु बिका मिन अन उरद्द इला अर्ज़लिल उमरी व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्री। ये एक बहुत ही बेहतरीन और जामे दुआ है जो मसनून दुआओं में हमें मिलती है। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ मिनल जुबनी, बुज़दिली से, व अऊज़ु बिका मिनल बुखली, और मैं तेरी पनाह में आता हूँ कंजूसी से, बुखल से। ये बहुत बुरी बीमारी है, कंजूसी या बुखल करना, जिससे पनाह मांगने की हमें तालीम दी गई है, और वो भी नमाज के बाद। व अऊज़ु बिका मिन अन उरद्द इला अर्ज़लिल उमरी, और मैं इस बात से भी तेरी पनाह चाहता हूँ कि मुझे रजील उम्र या बहुत ज्यादा बुढ़ापा, या रजील उम्र ऐसी उम्र को भी कहते हैं कि इतनी तवील उम्र के जब इंसान दोबारा से बिल्कुल एक बच्चा सा बनने लगे, यानी मोहताजी उसके अंदर आ जाए, इस कदर कमजोरी आ जाए कि वो दूसरों का मोहताज हो जाए, उसका हाफजा खराब हो जाए, इस तरह की उम्र को रजील उम्र कहते हैं। तो ऐसी उम्र से पनाह मांगी गई है कि इतनी ज्यादा बुढ़ापे की उम्र जिसमें इंसान के हवास दुरुस्त ना रहे और वो मुकम्मल तौर पे दूसरों का मोहताज हो जाए, ऐसी उम्र से पनाह मांगी गई है। वो अऊज़ु बिका मिन फितनति दुनिया, और इसी तरह मैं दुनियावी फितनों से तेरी पनाह चाहता हूँ, व अज़ाबिल क़ब्री, और कब्र के अजाब से। जिन लोगों को ये दुआ याद नहीं है, कोशिश करें कि याद कर लें। बहुत ही छोटी सी और बहुत ही आसान सी दुआ है, बस चंद अल्फाज पे आपने फोकस करना है। देखें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, आई होप इसका तर्जुमा आता होगा, अल-जुबनी, अल-बुखली, उरद्दु इला अर्दलिल उमर, फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र। ये चंद अल्फाज हैं जो आपने याद करने, तो आपको इंशाल्लाह पूरी दुआ याद हो जाएगी। नमाज के बाद जो दीगर मसनून अमाल हैं, उनमें से तस्बीह का पढ़ना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को मालूम ही होता है और बहुत सारे लोग इसका एहतमाम भी करते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत हदीस में आई है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, ख्वाह समंदर के झाग के बराबर हों, जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ पढ़ता है। कितने समंदर के झाग के बराबर गुनाह, यानी इतनी कसरत से भी अगर इंसान के गुनाह होंगे, लेकिन अगर वो हर फर्ज नमाज के बाद इन कलिमात का, इन तस्बीहात का एहतमाम कर ले, तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 33 बार। तो ये 99 कलिमात हो गए, और 100 पूरा करने के लिए एक बार क्या कहे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसके अलावा दीगर हदीस में क्या आता है कि 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 बार अल्लाहु अकबर के अल्फाज भी मिलते हैं। तो ये दोनों ही कैलकुलेशंस हैं, आप इनका जरूर एहतमाम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसकी एक फजीलत ये भी पता चलती है, ये तस्बीहात जो है तस्बीहात फातिमा के नाम से हमारे यहाँ मशहूर होती हैं। इसकी एक फजीलत ये भी है ना कि अगर रात को इसको सोते वक्त पढ़ लिया जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हेल्पर की, एक खादिम की दरख्वास्त की थी कि वो थक जाती हैं, तो उनको कोई खादिम दे दिया जाए जिससे उनके रोजाना के घर के काम आसान हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खादिम देने के बजाय ये कलिमात सिखाए थे कि रात को जब तुम अपने बिस्तर पर आओ, तो ये तस्बीहात पढ़ लो, तो इंशाल्लाह तुम्हारी सारी थकन दूर हो जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन तस्बीहात हैं, ना सिर्फ नमाज के बाद बल्कि हमने अपने रात के अस्कार में भी इनको जरूर शामिल करना है।
یہ ان तस्बीहात का तर्जुमा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हर ऐब से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह की है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक सफर नहीं। उसी के लिए सारी बादशाहत और उसी के लिए सारी तारीफ है, और वो हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। ये इनका तर्जुमा है। मजीद फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ने वाली जो तस्बीहात हैं उसमें माऊज़ात भी शामिल हैं। सैयदना उक़बा बिन आमिर रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म किया कि मैं हर फ़र्ज नमाज के बाद माऊज़ात पढ़ा करूं। ये सुनन नबी दाऊद की हदीस है। फिर एक अहम तरीन चीज़ जो हमें फ़र्ज नमाज के बाद पढ़नी चाहिए वो है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी की फ़जीलत से कौन वाकिफ़ नहीं। आयतल कुर्सी कुरान मजीद की अजीम तरीन आयत है जो अल्लाह ताला की हम्द व सना से, उसकी बड़ाई और किबरियाई से भरपूर है। आयतल कुर्सी की फ़जीलत क्या है? सैयदना अबू उमामा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े तो इसे बहिश्त में दाखिल होने से सिवाय मौत के कोई चीज़ नहीं रोक सकती। बहिश्त यानी जन्नत। यानी जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस चीज़ का एहतमाम करता है, आयतल कुर्सी का, तो उसे जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज़ नहीं रोक सकती। यानी सिर्फ़ मौत ही है जिसने उसको रोका हुआ है, मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो आयतल कुर्सी का भी हमने एहतमाम करना है। आयतल कुर्सी तो सबको याद ही होगी, आयतल कुर्सी का तर्जुमा हमने याद करने की कोशिश करनी है, ताकि जब हम आयतल कुर्सी पढ़ें, तो हमें मालूम भी हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम इसको कॉन्शियसली पढ़ें, भरपूर अपनी तवज्जो के साथ अदा करें। आयतल कुर्सी का मैं तर्जुमा सिर्फ यहाँ पे कर देती हूँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो जिंदा है, हमेशा कायम रहने वाला है। अल हय्यु वो जिंदा है, अल क़य्यूम हमेशा कायम रहने वाला है। ला तअखुदुहु सिनतुन वला नौम। ना वो ओंगता है ना सोता है, यानी ना उसे ओंग आती है ना उसे नींद आती है। लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। उसकी इजाज़त के बगैर कौन उसके पास किसी की सिफ़ारिश कर सकता है। यानी इससे अल्लाह ताला की बड़ाई बयान हो रही है कि अल्लाह ताला का जो मर्तबा है उससे ऊपर किसी का मर्तबा नहीं। यानी उसके इजाज़त के बगैर किसी सिफ़ारिशी की सिफ़ारिश भी कबूल नहीं। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम। वो जानता है जो कुछ उनसे पहले गुज़रा और जो कुछ उनके बाद होगा। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। और लोग उसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते, मालूम नहीं कर सकते, इल्ला बिमा शाअ, मगर जितना वो चाहता है। यानी इतना इल्म जिसे चाहता है दे देता है। वो जिसको अपने इल्म में से जितना चाहता है अता कर देता है। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द। उसकी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीन को घेर रखा है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। और उन दोनों की हिफाजत उसे थकाती भी नहीं है। वहुवल अलिय्युल अज़ीम। वो बहुत बुलंद बाला है, बड़ी अज़मतों वाला है। ये बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं आयतल कुर्सी के, जिन्हें हमने समझ कर इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करनी है। ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दिया जाएगा, आप सबने याद करने की कोशिश करनी है। नमाज का टॉपिक हमारा यहीं तक कंप्लीट है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकबीर से स्टार्ट किया था और नमाज के बाद के अस्कार तक देखा। अब इसके अलावा दीगर अहकामात में से जो अहम तरीन चीज़ है जिसका हमें इल्म होना चाहिए वो सजदा सहव है। सजदा सहव कहते हैं भूल चूक के बाद किया जाने वाला सजदा, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सबसे भूल चूक हो जाती है नमाज में, और इस पे अल्लाह ताला ने की बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला ने इस पे हमारा मुआखज़ा नहीं किया, सज़ा नहीं की। हमारी नमाज यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। बल्कि अल्लाह ताला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ऐसे अहकामात सिखा दिए कि अगर नमाज में कोई भूल-चूक हो जाए, कोई कमी-बेशी हो जाए, तो सजदा सहव के ज़रिए से हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं।
حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدری کم صلی، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک پڑ جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، ثلاثا ام اربعا، ثلاثا ام تین یا چار، فلیطرح الشک، تو شک کو چھوڑ دے، والبین علی ما استیقن، اور یقینی بات کے اوپر اپنی بنیاد رکھے، ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے، فإن کان صلی خمسا شفعنا له صلاته، اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھی ہوں گی تو یہ سجدے اس کی نماز کی رکعت کو جفت کر دیں گے، وإن کان صلی اتماما لأربع، اور اگر اس نے پوری 4 رکعت پڑھی ہوں گی کانتا ترغیما للشیطان، تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا باعث ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مثلاً کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے 4 رکعت کی نیت باندھی ہے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے اس کو شک پڑ گیا کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں یا 5 پڑھی ہیں، یعنی 4 سے ایک کم پڑھی ہے یا 4 سے ایک زیادہ پڑھ لی، تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ شک والی چیز کو چھوڑ دے اور یقین والی چیز پر اپنی نماز کی بنیاد رکھے۔ مثلاً یقین والی چیز کیا ہے کہ اگر 4 کی نیت باندھی ہے تو اسے ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے 3 پڑھی ہے، تو 3 تو یقیناً پڑھی ہوں گی نا، چوتھی میں شک ہے کہ پڑھی ہے یا نہیں، تو اسے چاہیے کہ شک میں نہ پڑھے بلکہ یہ یقین کر لے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے اور پھر 1 رکعت مزید پڑھ لے تو اس کی 4 ہو جائیں گی اس کے حساب سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ حقیقت جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس نے 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھ چکا تھا جس کے بعد اسے شک ہوا، تو اگر اس نے 4 رکعت میں شک ہوا ہوگا اسے کہ اس نے 4 پڑھ لی ہوں گی، اس کے بعد اسے شک ہوا ہوگا اور اس نے پھر اپنا شک دور کرنے کے لیے 1 رکعت مزید پڑھ لی، تو ٹوٹل اس کی 5 رکعتیں ہو گئیں۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ سجدہ سہو کرنے سے یہ اس کی جو 2 ایکسٹرا سجدے ہیں یہ شیطان کو ذلیل کرنے کا باعث بنیں گے، یعنی جو اس نے 5ویں رکعت پڑھ لی، 1 رکعت ایکسٹرا پڑھ لی۔ لیکن اگر اس کے برعکس سے واقعی اس نے 3 ہی پڑھی تھی، اس کا شک درست تھا، تو پھر یہ جو 2 سجدے ہوں گے، جو 1 رکعت ہوگی، اس طرح سے اس کی نماز کی 4 رکعت کمپلیٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سجدہ سہو کا جو طریقہ ہے اس میں ہمیں 2 طریقے ملتے ہیں، ایک تو یہاں اسی حدیث میں بیان کیا گیا ہے سلام سے پہلے 2 سجدے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اپنے تحیات اور درود شریف اور اس کے بعد کی تمام دعائیں پڑھ لے، صرف سلام نہ پھیرے بلکہ سجدے میں چلا جائے، اور جس طرح نماز کے 2 سجدے ادا کیے جاتے ہیں اس طرح سے 2 سجدے ادا کرے اور اس کے بعد اٹھ کر بیٹھے اور بغیر کچھ مزید قاعدے کی دعائیں پڑھے سلام پھیر لے، تو یہ اس کے 2 سجدے صاحب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سلام کے بعد بھی 2 سجدے ثابت ہیں۔ سلام کے بعد 2 سجدے کس طرح سے ہوں گے؟ اپنی نماز کو مکمل کر کے اس نے سلام پھیر لیا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر بغیر کچھ دعائیں پڑھے سلام پھیر لیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی جو رکعت ہے، نماز ہے، وہ مکمل ہو جائے گی۔ یہیں تک الحمدللہ ہمارا ٹاپک تھا نماز اور اس سے ریلیٹڈ دیگر چیزیں ہماری کمپلیٹ ہو گئیں۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی کویشچن ہیں تو وہ کر لیجئے، پھر میں ترجمے کی طرف آتی ہوں تاکہ ہم ترجمہ سن لیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میم، یہ جو آپ نے ابھی سجدہ سہو کی بات کی ہے، مطلب ہم دونوں طریقے سے پڑھیں یا پھر جو بغیر سلام پھیرے پہلے اسی ٹائم ہی ہم کر لیں، یہ بیٹر ہے؟ مطلب اسی طرح ہم کر لیں؟ دیکھیں آپ 2 طریقے سے تو نہیں کر سکتے نا، ایک تو یہ حدیث ہم لوگ جو ہے کرتے ہیں، مطلب اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ کرتے ہیں، پھر بیٹھ کے تحیات اور درود شریف دعا پڑھ کے پھر سلام کرتے ہیں، تو کیا وہ طریقہ بھی جائز ہے؟ نہیں، دیکھیں سجدہ سہو کر لینے کے بعد تو نماز کی آپ نے دیگر دعائیں نہیں پڑھنی ہے نا، یہ سجدہ سہو سے پہلے آپ نے اپنی ساری دعائیں کمپلیٹ کر لینی ہے، صرف سجدہ سہو کرنا ہے اور ڈائریکٹلی آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ جزاک۔ اچھا، ایک اور چیز جو مسکنسپشن لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ اتنے شک کی حالت میں مستقل رہتے ہیں کچھ لوگ،
مطلب اوور ہو جاتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ ہم ہر نماز کے بعد سجدہ سہو کر لیتے ہیں. کیا پتا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ایسا نہیں کرنا آپ نے. ہر نماز کے بعد سجدہ سہو نہیں کرنا ہے. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی مجھ سے نماز میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے رکعتوں کے معاملے میں، تو پھر آپ نے صرف سجدہ سہو کرنا ہے. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا یہ السلام. سوال تھا آپ سے ٹیچر کے جو نا اگر ہم نماز میں کوئی غلطی کرتے ہیں اور اگر ہمیں فوراً یاد آ جائے جیسے کہ ہم نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، اگر تھوڑا سا ہم بینڈ ہو گئے لیکن فوراً ہی ہمیں یاد آ گئے اور ہم اٹھ گئے اور ہم نے جو نا وہ غلطی سدھار لی، کیا پھر بھی ہم سجدہ سہو کریں گے؟ آپ دعائے قنوت پہ سجدہ سہو کی بات کر رہی ہیں؟ ویسے بھی کوئی بھی مطلب ویسے بھی نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، فرض کریں ہم نے ٹھیک ہے ٹھیک سورہ چھوڑ دیا یا اس کی بات کریں گے. دیکھیں اگر مثلا فرض کریں کہ آپ نے نیت باندھی تھی اور آپ نے الحمدللہ پڑھی، اس کے بعد سورت پڑھنی تھی اور آپ اچانک سے رکوع میں جانے لگے، لیکن ابھی آپ پوری طرح گئے نہیں اور آپ کو یاد آ گیا، تو اگر تھوڑا سا ہی آپ نے مطلب اس طرف مائل ہی ہوئے ہیں تو کوشش کر لیں کہ دوبارہ اسٹریٹ ہو جائیں. لیکن اگر آپ پورا رکوع میں چلے گئے اس کے بعد یاد آئے تو پھر کھڑے نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک مثال دے رہی ہوں میں. اچھا دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے، دعائے قنوت پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. صحیح. اگر ٹھیک ہے. کوئی اچھا اگر ہم دعائے قنوت میں بھول جائیں دعائے قنوت پڑھنا نماز میں، ہاں پھر ہم کیا کریں گے؟ دعائے قنوت پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں وتر کی نماز میں اگر ہم دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں اور ہم جی سجدے میں جی چلے میں جائیں پھر آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی دعائے قنوت بھول جائے تو وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا. دعائے قنوت پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے. اگر دعائے آپ قنوت بھول میں گئے تو بس جائیں بھول تو گئے. کیا کریں؟ ٹھیک ہے. بھول گئے تو پھر نماز پوری کر لیں. نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی. دعائے قنوت آپ کا وتر دعائے قنوت کے بغیر بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. دعائے قنوت پہ ٹھیک سجدہ سہو ادا نہیں کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹیچر مجھے یہی پوچھنا تھا کہ نا یہ جو انہوں نے ابھی کہا نا وتر نمازوں کے بارے میں، تو میرا بھی نا اکثر یہی ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتی ہوں اور ڈائریکٹ جو ہے الحمد شریف کے بعد کوئی سورہ پڑھ لیتی ہوں اور پھر سجدے میں وہ رکوع اور سجدہ کر لیتی ہوں اور بعد میں پھر مجھے یاد آتا ہے، پھر دوسرے میں یاد آتا ہے، تیسرے میں پھر میں پڑھ لیتی ہوں. تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ دوسرے اور تیسرے سے مراد کیا ہے؟ رکعت دوسری اور تیسری آپ مطلب کہہ رہی ہیں؟ تین وتر کے جو رکعت ہوتی ہے نا، تین ہوتی ہے نا، ہوں تو پہلے میں کبھی بھول جاتی ہوں، ہو سکتا ہے کبھی دوسرے میں بھول جاتی ہوں کہ وہ الحمد شریف کے بعد کے دعائے قنوت بھی پڑھنا ہے. مجھے پہلے اپنا سوال سمجھائیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعائے قنوت وتر کی تینوں رکعتوں میں نہیں پڑھنی ہوتی. اچھا، میں تو تینوں دعائے میں پڑھتی ہوں. قنوت نہیں. دعائے قنوت اگر آپ 3 وتر پڑھ رہے ہیں تو صرف تیسری رکعت میں پڑھنی ہے، پہلی اور دوسری میں نہیں پڑھنی. اور اگر آپ 5 وتر پڑھ رہے ہیں تو 5ویں میں پڑھنی ہے. 1 وتر پڑھ رہے ہیں تو صرف اسے 1 رکعت میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ وہ 3 وتر واجب نماز جو ہوتی ہے 3 رکعت ہوتی ہے وتر کی. 3 وتر ہوتی ہے لیکن دعائے قنوت صرف آخری والی رکعت میں پڑھتے ہیں، تیسری رکعت میں وتر کی. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے. دیکھیں سننے اور علم حاصل کرنے میں یہی فرق ہے نا. ہاں اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں میم نا، وتر کی کیونکہ نماز میرے ایک ساتھ رکعت اکثر ہی یہی ہوتی ہے. ہوتا ہے. السلام علیکم میم. میم آپ لوگ وتر کی پلیز تمام لوگ اپنے مائک میوٹ کر دیں. جس نے سوال کرنا ہے ہینڈ ریز کیجیے. جی السلام علیکم. حسنین رئیس پوچھیے سوال. جی 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 میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم سجدہ یا رکوع کرتے ہیں تو اس میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے سجدے کی تسبیح ہم نے رکوع میں پڑھ لی یا رکوع کی تسبیح سجدے میں پڑھ لی تو اس پر بھی سجدہ سہو ہے؟ نہیں اس پہ سجدہ صاحب اگر نہیں کبھی ہو جائے ہے. نہیں اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہے. جیسے اگر ہو جائے تو کوئی گناہ تو نہیں؟ دیکھیں اگر آپ نے نہیں ہے. ٹھیک رکوع ہے، تو کی ہماری تسبیح نماز سجدے میں کریکٹ پڑھ ہے؟ لی، اگر آپ نے رکوع کی تسبیح سجدے میں پڑھ لی اور اور جی آپ اس وقت سجدے میں ہی ہیں اور آپ کو یاد آیا کہ اوہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو آپ اس وقت سجدے کی تسبیح بھی پڑھ دیں. جی ٹھیک ہے. بہرحال اس پہ سجدہ ہاں جی صاحب میں نہیں یہی ہے. کرتی ہوں. اگر کسی وقت ایسا ہو ٹھیک ہے. جاتا ہے بائی نیکسٹ چانس دیکھیں تو میں ایسا ہی سارا کر لیتی ہوں. سارا آپ سوال پوچھیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم وعلیکم مجھے آپ السلام. سے کرنا تھا.
میم مجھے آپ سے یہ بات پوچھنی تھی کہ 3 وطر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے میم، میم لاسٹ وطر کی جو رکعت ہوتی ہے اس میں بھی جب ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر ہم ہاتھ اٹھا کے وطر کی دعا جو ہے، سوری دعا قنوت جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو میم یہ جو بھی بہن سسٹر کہہ رہی تھی کہ رکعت کے اندر تو مطلب صرف فاتحہ کے بعد تو نہیں پڑھتے نا، یہ تو ہم رکوع سے اٹھنے کے بعد اور ہاتھ اٹھا کے اس دعا کو پڑھا جاتا ہے. جی ان کی کچھ مسکنسیپشن تھی، ایسا ہی ہے. آپ دعائے قنوت رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقے ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہاتھ اٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. میم یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے میم؟ میم صحیح بخاری سے رائج ہے اس میں، مجھے آپ پلیز ذرا مجھے بتائیں اس کی آپ جو کس دلیل چیز کے ہمیں بارے ملتی میں ہے. پوچھ رہی ہیں؟ میم یہ وطر کی جو سوری دعائے قنوت کی جو آپ بتا رہی ہیں تو یہ ہمیں صحیح بخاری سے اس کی دلیل ملتی ہے؟ جی انشاءاللہ مل جائے گی. صحیح بخاری میں اگر ایگزیکٹلی نہیں ملی تو کسی بھی صحیح حدیث کی کتاب میں مل جائے گی انشاءاللہ. اوکے میم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی اور میم کسی کا کوئی السلام سوال علیکم. ہے؟ وعلیکم السلام. جی میم میرا سوال ہے کہ بعض لوگوں سے سنا ہے کہ وطر ایک بھی ہوتا ہے، کیا ایسا ہے؟ جی بالکل، ابھی ذکر کیا نا میں نے کہ وطر آپ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، جزاک اللہ جی. تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم ہے، اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے. ٹھیک ہے جی، کلاس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. کل ایک کلاس ہماری منڈے کو ہوگی انشاءاللہ، لاسٹ کلاس. کوشش کرنی ہے کہ سب نے وہ کلاس ضرور جوائن کرنی ہے. سبحانک میم منڈے کو، اللہم. میم منڈے کا ٹائمنگ آپ بتائیں گے؟ جزاک اللہ میم پلیز. سیم ٹائمنگ ہے 5:30 پہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.